اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ من یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندا کر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئے کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو گے؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ تو یہ منافقین کون منافقین تھے جس کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان دو گروہ بن گئے، دو مختلف رائے ہو گئی؟ تو اس کے بارے میں کچھ رائے دی جاتی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مدینہ کے وہ لوگ، مکہ کے وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمان ہوئے لیکن ہجرت نہیں کی، اور ہجرت کرنے کے قابل تھے مگر ہجرت نہیں کی اور اپنے مکہ ہی میں رہنا پسند کیا۔ دوسری رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اطراف میں جو منافقین تھے ان کے بارے میں ہے، لیکن جو سب سے مضبوط رائے یہ ہے کہ صحیح بخاری مسلم میں اور احمد اور ترمذی میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے نکلے تو کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ نکلے تھے راستے سے واپس ہو گئے۔ ان کے بارے میں صحابہ کرام کی دو رائے ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں انہیں قتل کر دینا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ مسلمان ہیں تو ہم ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان منافقین کا نفاق ظاہر فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما دیا کہ یہ شہر جو ہے یہ زنگ اور گندگی کو اس طرح سے الگ کر دیتا ہے جیسے لوہار کی بھاٹی لوہے کو زنگ سے الگ کر دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سے منافق تھے؟ تو جنگ احد کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یہ تھا کہ مکہ سے 3000 کا ایک لشکر آ کر جو ہے وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جنگ احد کے پہاڑ کے پاس آ رہے تھے، اور احد جو تھا وہ مدینہ کے باہر ہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشورے لیے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے، اور ان میں پھر عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، اس کا مشورہ یہ تھا کہ ہم جو ہے مشرکین سے لڑنے کے لیے باہر نہ نکلے مدینہ سے، بلکہ ہم ان کو آنے دیں شہر میں اور پھر ہم اپنی چھتوں سے ان پر تیر برسائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کا مشورہ مانا جنہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں باہر نکل کے ان سے لڑنا چاہیے۔ تو بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لوگوں کا لشکر لے کر نکلے مدینہ سے اور احد کی طرف بڑھے، تو عبداللہ بن ابی ایسے نازک وقت پر جب کہ یعنی مشرکین کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا تھی اور مسلمان اتنی کم تعداد میں تھے، اور ایسے میں یہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا مدینہ کہ میرا مشورہ تو کسی نے مانا ہی نہیں، اپنی جان کو کیوں ہم کھپائے یہاں پر، یا جو بھی اعتراضات تھے بہانے بنائے اس نے اپنے لوگوں کو لے کر چلا گیا۔ یہ بہت نازک وقت تھا جس میں اس نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دیا، تو صحابہ کرام میں بھی تھوڑا اختلاف ہو گیا۔ کچھ نے کہا کہ ان کو ہم قتل کر دیں، یہ منافقین ہیں، اور کچھ نے کہا کہ نہیں یہ کلمہ گو ہے، ہم ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ یہ جو مدینہ شہر ہے، اس شہر میں یہ جو منافقین اس طرح واضح ہو جاتے ہیں، نفاق لوگوں کا اس طرح واضح ہو جاتا ہے جیسے کہ بھٹی میں لوہے کو جب جلایا جاتا ہے تو اس سے سارا گندگی نکل جاتی ہے اس سے، اور وہ صاف دھات کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب آزمائشیں آ رہی تھی اور مدینہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تھا وہ بہت آزمائشوں والا تھا، بہت سارے جنگیں لڑنی پڑی تھی، تو ان منافقین کا رویہ واضح ان کے نفاق سامنے آ جاتا تھا جب وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے جو اخلاص کے ساتھ جو صحابہ کرام لڑتے تھے وہ ان کے ساتھ نہیں شامل ہوتے تھے اور بہانے بناتے تھے ہر جنگ کے وقت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس آیت میں سمجھایا کہ تم لوگ آپس میں اس میں نہ، تم اپنے آپس میں جھگڑا نہ پیدا کرو ان کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ارکسہم بما کسبوا کہ
ارکسا کا مطلب ہوتا ہے الٹا پھیر دینا، اور کسبو یعنی جو انہوں نے کمائی کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی جو کمائی انہوں نے کی ہے اس کی وجہ سے ان کو الٹا پھیر دے گا۔ کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے یہ چال چلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے مشن میں جو یہ مشکلات کھڑی کرتے تھے، اور ان کے دلوں میں جو مسلمانوں کے لیے جو بری ان کے نیت تھی، برے ارادے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ان کو دوبارہ کفر میں ڈال دیا۔ یعنی وہ زبانی مسلمان ہوئے تھے، لیکن جو کلمہ پڑھا تھا اگر انہوں نے، تو اللہ چاہتا ان کو ہدایت دے دیتا، مگر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پھر سے دوبارہ پکا کافر بنا دیا، کفر کی طرف ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا تم ان لوگوں کو ہدایت دو گے جن کو اللہ نے گمراہ کیا؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے اعمال کے مطابق ان سے معاملہ کرتے ہیں۔ تو جو ان کے اندر ایمان تھا ہی نہیں، منافقت تھی، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے، ان کے مسلسل گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان سے ہدایت چھین لی، ہدایت کا موقع چھین لیا، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو کے اسے ہدایت سے دور کر دے، تو پھر اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ان لوگوں کے بارے میں جو کہ منافقین جو جنگ سے چلے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے جو کمائی کی اس وجہ سے اللہ نے ان کو اوندھا پھیر دیا ہے، یعنی کہ جس کفر سے اور جس گمراہی سے وہ ان کو نکالا تھا، کلمہ پڑھ کے وہ جس سے نکلے تھے، وہ اسی میں مبتلا ہو گیا، پھر سے وہ اسی کفر میں اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ یا پھر دوسرا معنی یہ کہ آخرت کے لحاظ سے وہ انجام کے لحاظ سے وہ ہلاک کر دیا اللہ نے ان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، لیکن جب کوئی انسان مسلسل کفر و عناد کی وجہ سے وہ ہٹ درمی کرتا ہے اللہ کے مقابلے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا دستور ہے۔ پھر جس کے دل پر مہر لگ گئی، جس کا دل سخت ہو گیا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اور ان کو پھر کوئی ان کو اس گمراہی سے نہیں نکال سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ تم ان کے بارے میں، جن لوگوں کے دلوں میں ہمدردی تھی کہ نہیں یہ مسلمان ہیں، تو ان لوگوں کو سمجھایا کہ تم ان کے بارے میں اپنا دل نہ خراب کرو، یا تم ان کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ یہ سارے معنی ہیں اس کے۔ اور اگر جو مدینہ کے مسلمان تھے، مکہ کے مسلمان تھے، ان کے بارے میں اگر رائے سمجھے تو کہ یہ بات ان کے بارے میں ہے، تو تب بھی یہی بات، مقصد یہی ہوگا کہ جنہوں نے صرف دنیا پسندی کی وجہ سے اسلام میں داخل ہونے کے باوجود بھی اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا، اور دارالکفر سے دارالاسلام میں نہیں گئے، تو پھر اللہ سے بھی ناراض ہوا کہ ان کو چاہیے تھا اللہ پر بھروسہ کر کے وہ دارالکفر سے ہجرت کرتے، کیونکہ آپ اس وقت مکہ فتح ہونے سے پہلے ہجرت جو تھی وہ فرض تھی، جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو ہجرت کرنا ضروری ہوتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ان کو تو یہ خواہش ہے، یعنی کہ ان منافقین کو تو یہ خواہش ہے کہ وہ جس طرح کے کافر وہ ہیں، تم بھی ان کی طرح کے کافر بن جاؤ، انہی کی طرح کے مسلمانوں، یعنی مسلمان جو ہیں، جو مخلص مسلمان ہیں، وہ بھی دوبارہ ان کی طرح کفر میں لوٹ جائے اور سب برابر ہو جائے۔ تو پس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں، ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں تک یہ ہاتھ لگے۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کے دل کی بات بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ یہ تم سے حسد رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں، ان کی بڑی کوشش ہے کہ تم بھی ان کی طرح کافر بن جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک معیار بتا دیا کہ ان کی اخلاص پر کب بھروسہ کیا جا سکتا ہے، کہ جب وہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرے۔ تو اب یہ کون لوگ ہیں؟ تو جو مکہ میں
رہے، خود کو مسلمان بھی کہا، لیکن ان کے دلوں میں یہ بھی امید تھی کہ ان کے پاس استطاعت تھی کہ وہ مکہ سے مدینہ آ جاتے، کیونکہ اس وقت لازم تھا کہ دارالکفر سے جو بھی آئے وہ دارالاسلام میں آ جائے جو مسلمان ہو، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر آپ سے قریب رہ کر دین کا صحیح طریقہ سیکھ سکے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد وغیرہ میں شامل ہو۔ تو جن لوگوں نے اپنی استطاعت کے باوجود یہ کام نہیں کیا، تو ان سے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کو تم اپنا دلی دوست مت سمجھو۔ ولی جو ہے وہ ایسا دوست ہوتا ہے جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے، اپنے راز شیئر کرتا ہے، اس سے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ لوگ اپنے ایمان میں اخلاص کا ثبوت نہیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی منع فرمایا کہ تم اس کو اپنا ایسا قریبی دوست نہ بناؤ، اور ان کو اگر وہ جنگ میں جب مشرکین آتے تھے لڑنے کے لیے، تو پھر ایسے لوگوں کو مشرکین اپنے ساتھ لے کر آتے تھے۔ ظاہری بات ہے یہ مشرکین کے ساتھ رہتے تھے تو وہ جنگ میں پھر ان کو شریک بھی کرتے تھے۔ تو اگر ایسے لوگ مشرکین کے لشکر میں آتے ہیں، تو چاہے وہ خود کو مسلمان بھی کہتے ہو، پھر تم ان کو پھر ان سے جنگ کر سکتے ہو اور ان کو قتل کر سکتے ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے اخلاص اور اپنے ایمان کا صحیح ثبوت نہیں دیا ہے۔ کیونکہ وہ ایسا وقت تھا کہ اس میں ضروری تھا کہ انسان یا تو اپنے آپ کو پکا ایمان کی طرف لے آئے، اللہ پر بھروسہ کر کے ہجرت کر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے، ورنہ ایمان کا خطرہ تھا۔ تو یہ اگر اپنی ایمان کی اتنی قدر ان کو نہیں تھی کہ ایمان جیسی قیمتی چیز کا وہ اپنی حفاظت کرتے، تو پھر ان کی اس وجہ سے ان کے ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناقص سمجھا، یا ان کے ایمان کو کمزور سمجھا بہت۔ لیکن اگر یہ لوگ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں تو پھر مسلمان ان کو اپنا ولی اور دوست سمجھ سکتے ہیں، ان سے پھر محبت کے رشتے جائز ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ وَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی رائے لڑائی کی نہیں کی۔ تو دیکھیے، جب صلح حدیبیہ ہو چکا تو اس کے بعد صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے امن کا معاہدہ کیا تھا، جس کی روح سے ان کے درمیان اب جنگیں نہیں ہوں گی، اور مسلمانوں کو اجازت تھی کہ وہ چاہے تو دوسرے قبائل کے ساتھ اپنی دوستی بڑھائیں اور ان کو دین کا پیغام پہنچائے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوا تھا کہ بہت سے عرب قبائل جو تھے وہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے، حالانکہ وہ اپنے کفر پر تھے ابھی، لیکن انہوں نے صلح کے معاہدے کیے مسلمانوں سے کہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے۔ مسلمانوں کو دین کی تبلیغ کرنے کا اور دین کو بڑھانے کا، دین سیکھنے کا موقع ملا، اور یہ تھوڑا سا ان کو جو مسلسل جنگ بدر اور یعنی ہجرت کے بعد سے جو مسلسل جنگ، ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ، اور ہر وقت جو خراب حالات تھے، خطرے والے حالات تھے، تو اس میں اس صلح حدیبیہ سے یہ فائدہ ہوا کہ بہت سے مشرکین قبائل سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح کے معاہدے ہوئے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قانون بتا رہے ہیں کہ یہ جو پکڑو اور قتل کرو، جو پیچھے فرمایا اللہ نے کہ ایسے لوگ جو صحیح دل سے ہجرت اسلام کا دعویٰ کر کے بھی ہجرت نہیں کر رہے اور پھر کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی آتے ہیں، تو تم ان کو جہاں پاؤ وہاں ان سے قتل کرو، ان سے جنگ کرو۔ تو لیکن یہاں پر اب جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا بتا رہے ہیں کہ جن سے جو اس قتل سے اور اس جنگ سے مستثنی ہے۔
تو کون سے لوگ ہیں؟ تو ایک تو وہ کہ جن سے بینکم و بینہم میثاق، یعنی کہ جن لوگوں نے تم سے صلح کے معاہدے کیے ہیں، تو چونکہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ معاہدوں کا احترام کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی کافر معاہدے کے بعد اس قوم کا کوئی آدمی سامنے آتا ہے تو اس سے لڑائی کرنا، اس کو پکڑنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں تھا، حالانکہ ان سے دلی دوستی منع تھی، ابھی بھی ان کو دلی دوست نہیں سمجھ سکتے تھے، مگر ان سے جنگ نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ معاہدے کے خلاف ہوتا۔ پھر دوسری صورت اللہ نے بتائی کہ ایسے لوگ جو کہ جو ہمت ہار چکے ہیں، تم سے لڑنے کی ان کے اندر قوت نہیں ہے، نہ وہ مشرکین کے ساتھ لڑنا چاہ رہے ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہ رہے ہیں، بالکل انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور صلح کی درخواست کر رہے ہیں تم سے، تو تم بھی ان سے بھی نہ لڑو، ان سے بھی صلح کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ نے ان دشمنوں کے دلوں میں لڑنے سے خوف ڈال دیا ہے، ورنہ اگر ان لوگوں کو، اگر ان کو ہمت ہوتی اور وہ بھی تمہارے لیے سے لڑنے کے لیے آتے تو مسلمانوں کے لیے وہ جو ایک تھوڑا سا امن کا موقع ملا تھا جس میں وہ دین کا کام کر سکتے تھے، تبلیغ کر سکتے تھے، دین کا سیکھنے سکھانے پر دھیان دے سکتے، تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسانی کر دی کہ ان لوگوں کے دلوں سے جنگ کرنے کی ہمت ہی ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو تم سے ایک طرف ہو جاتے ہیں، جنگ نہیں کر رہے، تو پھر ان سے تم بھی جنگ نہ کرو، اور جب وہ تم سے صلح کا پیغام دے تو تم ان سے صلح کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ صلح چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اللہ تعالیٰ نے پھر تمہارے اوپر تمہیں کوئی اختیار نہیں دیا کہ تم بے وجہ جا کے ان سے لڑائی کرو اور ان پر جنگ مسلط کرو، جبکہ وہ خود تم سے صلح کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں جنگ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جنگ جو ہے وہ جنگ پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ بلا وجہ جا کے لوگوں سے جنگ کرو، ہاں جہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور جو لوگ خود لڑتے ہیں، جو اگریسو ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو ان سے جنگ کرنا جائز ہے، یا پھر اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جو لوگ اسلام کی دعوت کے خلاف ہوتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور گروہ کی بات کر رہے ہیں قتال کے سلسلے میں کہ مسلمان کن سے قتال کر سکتے ہیں۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ تو یہ منافق قسم کے لوگ تھے جو کہ مسلمانوں سے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کافروں میں جاتے تھے تو وہ پھر ان کے ساتھ مل جاتے تھے اور پھر کفر کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان کے بارے میں مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ مفاد پرست لوگ جو ہیں وہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو فتنہ، یعنی کہ فتنہ سے مراد دو باتیں ہیں، یا تو شرک میں لوٹ جاتے ہیں دوبارہ، یا پھر وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جہاں جہاں موقع ملتا ہے ان کو تو وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ بظاہر وہ تم سے امن کرتے ہیں یا مسلمان ہوتے ہیں، لیکن پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کے ایمان میں اخلاص نہیں، اور یہ مشرکین کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی طرح بن جاتے ہیں، اور قتل کا تم سے جنگ کا موقع ملتا ہے تو تم سے جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اگر ایسے لوگ اگر یہ باز نہ آئے، ٹھیک ہے، لم یعتزلوکم، اگر یہ تم کو تمہارے ساتھ کنارہ کش نہیں ہوتے، تم سے جنگ کرنا کے بارے میں یعنی کہ خاموشی نہیں اختیار کرتے اور جنگ کرتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً جنگ کے لیے آتے رہتے ہیں، اور وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور یہ بھی یہاں بھی منفی ہے کہ وہ تم سے صلح بھی نہیں کرنا چاہتے
اور نہ ہی وہ اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں تم سے، تو پھر اب تم ایسے لوگوں کے بارے میں تم جو ہو، تمہارے پاس اب واضح دلیل آ چکی ہے کہ یہ پکے منافق ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، تو تم ان سے پھر ان کو جہاں پاؤ ان سے جنگ کرو، اور اب تمہارے پاس اس کے لیے دلیل ہے، ظاہری ثبوت ہے کہ تم ان کو قتل کر سکتے ہو، اور ان کے ساتھ قتال جنگ کر سکتے ہو۔